بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسر مرزا عثمان غنی سیالکوٹ سے نائب ضلع کی ذمہ داری ہے اور ڈائریکٹر بنو قابل پروگرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سودی نظام چل رہا تھا، ساری جماعتیں اس ہاتھ کے ساتھ رنگی ہوئی تھی اور جماعت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا اور پورا مقدمہ اس کے اوپر لڑا۔ الحمدللہ اس میں سرخرو بھی ہوئی، لیکن دکھ رہا ہے کہ شاید وہ ہر طرف سے لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ کبھی شریعہ کورٹ اس کو اوکے کرتی تھی اور سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کرتی تھی اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ ابھی جماعت اسلامی اس کے اوپر کیا اقدامات کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ کب تک پاکستان کے اندر واقعی جو اسلامی معاشی نظام قائم ہو جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں نظام تو مکمل تبدیل ہوگا تو معاشی نظام بھی تبدیل ہو جائے گا۔ البتہ یہ جتنے بھی سیگمنٹس آف لائف ہوتے ہیں نا، ان سب کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، عدالتوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ آئین چونکہ پاکستان میں الحمدللہ ہماری ہی کوششوں کے نتیجے میں اس میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف یہاں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس اچیومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم ہر شعبے میں بات کرتے ہیں، پوری اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ معیشت آئسولیشن میں 100% اسلامی ہو جائے گی اور باقی نظام اسی طرح ظلم کا، جبر کا، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، جرنیلوں کا اور طاقتور لوگوں کا چلتا رہے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کسی بھی ایسے نظام میں معیشت صرف جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ کا نام خراب معیشت نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام محض انٹرسٹ ریٹ کا نام نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ایک سوچ کا نام ہے جس میں امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑی کمپنیاں اور بڑی ہو جاتی ہیں، چھوٹی کمپنیوں کو کھا جاتی ہیں، جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت۔ دنیا میں 1% لوگوں کے پاس 99% لوگوں کی ویلتھ ہے، اور آپ اس کو اور چھوٹا کرتے چلے جائیں گے تو 10 بڑی کمپنیاں جو ہوں گی، 10 بڑے لوگ ہوں گے، ان کے پاس دنیا کے 30-40% لوگوں کا، یعنی اپنے ملکوں کے لوگوں کی ویلتھ ان کے پاس ہوگی۔ بڑے نمبرز ہیں اس میں، سب چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام بحیثیت مجموعی اپنی پوری اپروچ کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ جب کوئی اسلامی نظام کی ہم جد و جہد کرتے ہیں تو اس میں معیشت، معاشرت، قانون، عدالت، تعلیم، جس میں غیر اسلامی عمل ہو رہا ہوتا ہے اس سب کو آپ اجاگر کرتے ہیں، اور اس دائرے میں آپ اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ مکمل چینج کے بغیر پیوند کاری سے کبھی بھی نظام نہیں تبدیل ہوگا۔ یہی بات مولانا مودودی نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اس لیے ہم جد و جہد کرتے رہیں گے۔ عدالت بھی گئے ہوئے ہیں اور ہر پریس کانفرنس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں تو اس کا امپیکٹ کتنا معیشت کے اوپر آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ چلانے والے ہیں وہ اس طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اگر معیشت کا وہ نظام چل ہی رہا ہے جو رائج ہے، اسٹیٹ بینک اس کو وہ کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، تو اس میں تو وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، قائبور۔ تو آپ اگر کہیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کرتے ہیں لیکن قائبور کی تو پابندی کرنی پڑتی ہے، اب آپ کو پھر بہت بڑا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100% اسلامی بینکنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، البتہ اسلام کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے، اور